السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج ہم دیکھیں گے سبق حرارت کا سب ٹاپک رطوبت اور اس سے متعلق چند باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی پتوں پر شبنم دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ سرما کے دنوں میں ہوائی جہاز کے پیچھے سفید پٹا کیوں بنتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے فریج سے باہر نکالی ہوئی بوتل کے اوپر پانی کے قطرے کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اور سرما کے دنوں میں کپڑے جلدی کیوں نہیں سوکھتے؟ ان سبھی سوالوں کے جواب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سائنسی نقطہ نظر سے۔ ہماری کرۂ زمین پر 71% پانی سمندر، تالاب اور ندی کی شکل میں موجود ہے۔ حرارت اور دباؤ کی وجہ سے مسلسل یہ پانی آبی بخارات کی شکل میں بھاپ بن کر ہوا میں شامل ہوتے رہتا ہے۔ یہ تبخیر کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے، اس لیے ہوا میں آبی بخارات کی مقدار بڑھتے رہتی ہے اور یہ ہوا کو نم بنا دیتی ہے۔ اسی نمی کو ہم کہتے ہیں رطوبت۔ رطوبت یا ہیومیڈیٹی یعنی کہ ہوا میں موجود آبی بخارات جس سے ہوا نم ہو جاتی ہے، اسی نمی کو ہم ہیومیڈیٹی یا پھر رطوبت کہیں گے۔ اگر ہوا میں بھرپور تعداد میں آبی بخارات موجود ہو تو اس ہوا کو ہم سیر شدہ ہوا کہیں گے۔ مان لیجئے ایک باکس ہے اور اتنے ایریے میں یہاں پر 15 آبی بخارات کے سالمات موجود ہے اور اس میں مزید اس باکس کے اندر یا پھر اتنے ایریے کے اندر اور مزید آبی بخارات نہیں سما سکتے، تو ایسی ہوا کو گنجائش نہیں ہے اور شامل ہونے کی، تو ایسی ہوا کو ہم کیا کہیں گے؟ سیر شدہ ہوا۔ فرض کیجئے اس باکس کے اندر جو ہوا بھری ہوئی ہے اس میں آبی بخارات صرف 10 مولیکیول ہے یا 10 سال میں موجود ہے اور یہاں پر مزید آبی بخارات سمانے کی گنجائش ہے، جگہ ہے، تو ایسی ہوا کو ہم کہیں گے غیر سیر شدہ ہوا، یعنی کہ غیر سیر شدہ انسیچوریٹڈ ہوا جس کے اندر آبی بخارات سمانے کی گنجائش ہے، آبی بخارات کے لیے جگہ ہے، ایسی ہوا کو ہم کہیں گے انسیچوریٹڈ یا پھر غیر سیر شدہ ہوا۔ تھوڑی اور مزید معلومات حاصل کریں گے۔ یہاں پر اب ہم شامل کر لیں گے درجہ حرارت۔ اس ہوا کا درجہ حرارت نوٹ کرتے ہیں 20 ڈگری سیلسیس۔ اس میں 15 آبی بخارات کے سال میں موجود ہے، 15 مولیکیول پانی کے یا بھاپ کے یہاں پر شامل ہے، یعنی یہ ہوا کیسی ہو گئی؟ سیر شدہ ہوا ہو گئی۔ اب اس کے اندر مزید 5 آبی بخارات جمع کریں گے کیونکہ تبخیر کا عمل تو مسلسل ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھاپ اور اس میں جمع ہوں گی، لیکن یہاں پر جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، لہٰذا یہ بھاپ کے قطرے جو زائد ہے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ شبنم کے قطروں میں، پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جائیں گے اور شبنم کی شکل میں ہم کو نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پر کیا دیکھا؟ 20 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر ہوا کو سیر شدہ بنانے کے لیے 15 آبی بخارات کافی ہے، ٹھیک ہے، جس سے یہ ہوا سیر شدہ ہو جاری، اور زائد اگر اس کے اندر آبی بخارات شامل ہوتے ہیں، واٹر ویپرز شامل ہوتے ہیں، تو وہ شبنم میں یا ڈیو ڈراپس میں تبدیل ہو جاتی ہے، رائٹ؟ چلیے اور تھوڑا سا اس میں اضافہ کریں گے، تھوڑا سا ہم اس کا درجہ حرارت بڑھا کر دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ فرض کیجئے کہ یہاں پر اس ہوا کا درجہ حرارت ہے 40 ڈگری سینٹی گریڈ اور اس باکس کے رقبے میں بتائی ہوئی ہوا جو ہے اس میں 15 مولیکیولز ویپرز کے 15 سال میں آبی بخارات کے موجود ہے۔ اس میں ہم کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اتنے رقبے میں اور ہوا کے یا بھاپ کے آبی بخارات کے سال میں سما سکتے ہیں، جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پر، اس کا مطلب یہ ہوا کیسی ہو گئی؟ غیر سیر شدہ کہلائیں گی۔
یعنی کہ اب یہاں پر ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر 15 آبی بخارات کے سال میں کافی نہیں ہے ہوا کو سیر شدہ کرنے کے لیے. یہاں پر اور مزید آبی بخارات شامل ہو سکتے ہیں. یہاں ہم نے دیکھا 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر 15 آبی بخارات کے سال میں ہوا کو سیر شدہ بنا رہے ہیں، جبکہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر یہی 15 آبی بخارات کے سال میں کافی نہیں ہے ہوا کو سیر شدہ بنانے کے لیے. اس کا مطلب ہوا کا سیر شدہ ہونا یا غیر سیر شدہ ہونا یہ درجہ حرارت پر منحصر ہوتا ہے، اور اسی درجہ حرارت کو ہم کہیں گے نقطہ شبنم، کیونکہ اس درجہ حرارت پر ہوا سیر شدہ ہو جاتی ہے اور سیر شدہ ہونے کی وجہ سے زائد آبی بخارات جو ہے وہ شبنم میں تبدیل ہوتے ہیں، یعنی اس درجہ حرارت پر شبنم تیار ہو رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آبی بخارات کی پیمائش کس طرح سے ہوتی ہے. ابھی تک ہم نے سمجھنے کے لیے آبی بخارات کی پیمائش عدد میں کی ہے، 10 سال میں یا 20 سال میں یا پھر 5 سال میں آبی بخارات کے اس طرح سے. لیکن در حقیقت میں تبخیر کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے، لہٰذا بہت سارے آبی بخارات ہوا میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی پیمائش عدد میں نہیں کی جا سکتی. لہٰذا آبی بخارات کی پیمائش جو ہے وہ کمیت میں کی جاتی ہے. تو ایک اسٹینڈرڈ فگر بتایا گیا ہے کہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر درجہ حرارت پر 1 کلو گرام ہوا میں، خشک ہوا میں 147 گرام آبی بخارات موجود ہوتے ہیں. یہ ایک اسٹینڈرڈ فگر بتایا گیا ہے. اسی طرح سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہو ہوا کا تو 1 کلو گرام خشک ہوا میں 49 گرام آبی بخارات موجود ہوتے ہیں. ہوا میں آبی بخارات کی مقدار کو مطلق رطوبت یا ایبسلیوٹ ہیومیڈیٹی میں ناپتے ہیں. اکائی حجم والی ہوا میں موجود بھاپ کی کمیت کو ہم مطلق رطوبت کہتے ہیں. اس کی اکائی جو ہے وہ کلو گرام پر میٹر کیوب ہوتی ہے. مطلق رطوبت کو سمجھنے کے لیے ہم لیتے ہیں یہاں پر 1x1 کا باکس. اس میں 1 میٹر مکعب حجم والی ہوا بھری ہوئی ہے. اس میں 80 گرام آبی بخارات موجود ہے. اس مطلق رطوبت کو ہم لکھیں گے 80 گرام فی میٹر مربع، یعنی کہ 1 میٹر مکعب حجم ہوا میں 80 گرام آبی بخارات موجود ہے. اسے ہم کیا کہیں گے؟ مطلق رطوبت. ٹھیک ہے، 80 گرام فی میٹر مکعب یہاں پر مطلق رطوبت ہے. تو بتائیے یہ ہوا مرطوب ہے یا خشک ہے، یعنی سیر شدہ ہے یا غیر سیر شدہ ہے؟ جی، ہم اس کا جواب کب دے سکتے ہیں؟ جب ہم کو اس کا درجہ حرارت بھی معلوم ہو، یعنی کہ ہوا کا خشک ہونا یا مرطوب ہونا، یعنی سیر شدہ ہونا یا غیر سیر شدہ ہونا صرف بھاپ کی مقدار پر پتہ نہیں چل سکتا، بلکہ ہم کو یہاں پر درجہ حرارت بھی معلوم ہونی چاہیے. اور اسی کو ہم کہتے ہیں مرطوبیت کی پیمائش. اور مرطوبیت کی پیمائش جو ہے وہ اضافی رطوبت سے کی جاتی ہے. چلیے دیکھیں گے اضافی رطوبت کسے کہتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ ہوا کو سیر شدہ کرنے کے لیے درکار آبی بخارات کی کمیت 100 گرام ہوتی ہے. لہٰذا اسے ہم لکھیں گے 80 گرام بٹے 100 گرام، یعنی کہ 80:100. اس نسبت کو ہم کہیں گے اضافی رطوبت. اب اسی اضافی رطوبت کو فیصد میں معلوم کرنے کے لیے ہم اس کو ضرب دیں گے 100 سے، تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ فیصدی اضافی رطوبت کتنی ہے. یہاں پر ہم 80:100 کو 100 سے ضرب دیں گے تو ہمارے کو جواب کیا آئے گا؟
رائٹ 80%، یعنی کہ 80% اضافی رطوبت موجود ہے اس باکس میں۔ یہاں پر خشک ہوا یا مرطوب ہوا میں اضافی رطوبت کی قیمت بتائی گئی ہے۔ فرض کیجئے اضافی رطوبت 60% سے زیادہ ہو تو اس ہوا کو ہم مرطوب کہیں گے، جبکہ اضافی رطوبت 60% سے کم ہو تو اس ہوا کو ہم خشک ہوا کہیں گے، اور اگر اضافی رطوبت 100% ہو تو اسے ہم نقطۂ شبنم کہیں گے، کیونکہ یہاں پر ہوا پوری طرح سے سیر شدہ ہے اور زائد آبی بخارات جو ہے وہ شبنم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ لہٰذا اگر ہوا میں 100% اضافی رطوبت ہو تو اسے ہم نقطۂ شبنم کہیں گے۔ امید کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رطوبت کسے کہتے ہیں، شبنم کس طرح سے بنتی ہے اور نقطۂ شبنم کیا ہے، اور آپ ضرور رطوبت کی پیمائش کر سکتے ہیں، یعنی کہ مطلق رطوبت، اضافی رطوبت اور فیصدی اضافی رطوبت کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں ان 3 سوالوں کے جواب آپ خود ہی دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہوائی جہاز کے پیچھے ایک سفید پٹا کیوں تیار ہوتا ہے؟ نمبر 2، فریج سے نکالی ہوئی ٹھنڈی پانی کی بوتل پر پانی کے قطرے کیوں جمع ہوتے ہیں؟ نمبر 3، سرما کے دنوں میں پتوں اور درختوں پر شبنم کیوں تیار ہوتی ہے؟ اور نمبر 4، سرما کے موسم میں کپڑے جلدی کیوں نہیں سوکھتے؟ کمنٹ باکس میں ان چاروں سوالوں کے جواب ضرور لکھیے۔